ہم تو ایجوکیشن کے حوالے سے اور اسکول کلچرس کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گی کہ اوبویسلی پیرنٹس بہت کنسرن ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ٹائم چینج ہو رہا ہے اور بہت تبدیل بھی ہوا ہے. آپ اس سسٹم میں ہیں، اس کو آپ رن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو ایک ہم نے تبدیلی دیکھی ہے، بہت سارے پیرنٹس جو بات کرتے ہیں کہ اسکولس کا جو انوائرمنٹ ہے یا جو کلچر ہے دیٹ از ویری ویری اوپن. بہت سارے یہاں پہ کسی ایک اسکول کی نہیں بات ہو رہی، ہم اسکولس کی، ہر اسکول کی. جیسے ڈرگز ہے دیٹ از ویری کامن، اور کیونکہ میں نے بہت سارے شوز بھی کنڈکٹ کیے ڈرگس کے حوالے سے اور ان لوگوں سے بھی ملی، تو ایسے بڑے بڑے نام اس میں آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ڈرگس اتنا کامن ہونا اسکول میں، کالجز میں، پلس ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں، فرینڈشپس، ماحول، اور ہماری سوسائٹی آلریڈی کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں جو کسی اچھی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کلچر، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کوئی ایسا پروجیکٹ اناؤنس کریں گے یا جب لے کر آئیں گے اس کو کیسے میک شیور کریں گے کہ وہاں کا انوائرمنٹ سیف اینڈ سیکیور ہو فار دا اسٹوڈنٹس، بچوں کے لیے؟ I think it's a very important question, and it's a very important concern. It's a very deep concern these days, right? And it is not like that ke ek concern ekdam raise hua. I think it has been rising since past 20 years, you can say. It's more than 2 decades I'm talking about, right? یہ چیزیں بڑھ رہی تھی آج بہت بڑھ گئی ہیں. میں آپ کو آج ہی بتاؤں اگر ہم نے آج بھی اسٹیپس نہ لیے تو 10 or 15 years down the line ہم اس کو بالکل ہی کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ہماری اپنی جنریشن ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گی. یہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہو گیا ہے. اینڈ دی اونلی ریزن وچ آئی فائنڈ رائٹ از دین سے دوری. دیٹس دی اونلی ریزن. ہم نے دین کو ٹیبو بنا دیا. ہم ہولی قرآن پڑھ تو لیتے ہیں عربک میں، ہمیں پتہ نہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے، رائٹ؟ حافظ بننا بہت زبردست بات ہے، ہر لفظ کا ایک ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا سمجھنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، زیادہ امپورٹنٹ تھا. اب اس طرح لائک دا اسکول وچ آئی ایم برنگنگ انشاءاللہ، رائٹ، اس میں عربک لینگویج از کمپلسری. جس طرح آپ اردو اور انگلش پڑھیں گے نا، آپ عربک بھی پڑھیں گے فرام ڈے 1 آنورڈس، رائٹ؟ آپ نے عربی بھی اتنی ہی سیکھنی ہے. آپ نے جو قرآن ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، آپ کو پتہ چل لکھا کیا ہوا ہے قرآن میں. ونس آئی واز آسکنگ اسٹوڈنٹس کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کیوں بنائے ہیں. ٹھیک ہے، آئی واز ہیونگ اے کلاس اینڈ آئی واز آسکنگ اسٹوڈنٹس. کسی نے کہا سر راستوں کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کسی نے کہا سر وہ آسمان کی زینت ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہا اور تو کچھ نہیں. اب سورہ طارق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ستارے بنائے، جب شیاطین آسمانوں پہ آتے ہیں تو ہم ان کو ستاروں سے مارتے ہیں. کیونکہ شیاطین اوپر جا کے ان کی جو آپ فرشتوں کی باتیں وہ سن کے نیچے آ کے تو فتنہ پھیلاتے تھے. تو سورہ طارق آ گئی. So the point is that کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے. Yes, میں ابھی ریسنٹلی شو بھی کنڈکٹ کر رہی تھی تو اس کے لیے بہت ساری ریسرچ کرنا پڑتی ہے، اور جب میں قرآن کے ورسز اس کو، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پانی کو زمین میں اتارا گیا، اٹس ریٹن، لوہے کو زمین میں اتارا گیا، یہ یہاں. اور جب پھر ہم سب کچھ پڑھتے ہیں کہ یونیورس اینڈ اسٹارس، تو یا اللہ میاں نے، قرآن نے ہمیں کتنا ایجوکیٹ کیا. اگر ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی ڈیٹیلس میں جائیں تو یو آر ویری رائٹ کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، رائٹ؟ ہمیں پہلے غلط اور صحیح میں شعور جاننا ہے. ہمارے بچے دیکھیں، بچہ نائب ہوتا ہے ہمیشہ، رائٹ؟ یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے اس کو سمجھانا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، رائٹ؟ آپ ایکٹ کر کے دکھائیں. ہمارے ملک میں اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک بہت بڑا فلا ہے. دا فلا از کہ ہم نے آج تک بچوں کی گرومنگ کی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ؟ اصل میں پیرنٹس اور اساتذہ کی گرومنگ ہونی چاہیے تھی. The parents and the teachers need to be groomed یعنی کہ ہم بچوں کو وہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو لیک کر رہا ہے پیرنٹس میں اور ٹیچرز میں، تو بچہ کیسے وہ پک کر پائے گا؟ As simple as that. That is what now I'm working on. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر دفعہ نئے آئیڈیاز دیتے ہیں. جب آپ اور سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے، رائٹ؟ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے حالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. ذرا ایک آیت ہے بیسیکلی، رائٹ؟ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ it actually changed my way of thinking and my life, in these months and years, جس میں I was going through a very rough patch.
وہ آیت ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میننگ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں سبحان گا. اللہ. وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر ادا کرنا. ویری ٹرو. وَلَا تَكْفُرُونَ, Beautiful. کبھی کفر نہ کرنا. نہ کرنا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کا ذکر کرتا ہے تو پھر کل کائنات مل جاتی ہے. مل جاتے ہیں. آئی تھنک کہ آپ سے بات کر کے اب لگا یو کائنڈ آف اے پرسن کہ جو یونیورس میں وائبریشنز میں انرجی میں, کیونکہ ہمیں تو یہ بات بہت پہلے قرآن نے اور طریقے سے سمجھائی تھی, لیکن اب سائنس ہمیں الگ ورڈز الگ ٹرمز یوز کر کے آبویسلی, لیکن جو مطلب ہے وہ وہی بتانے کی کوشش کر رہی ہے.